اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد طلب ہے اگر دیدار دی طلب ہے اگر دیدار دی اپنی خوبی مٹا کے مل اوکھی ہے دید یار دی اوکھی ہے دید یار دی سجدے چوں سر کٹا کے مل اوکھی ہے دید یار دی سجدے چوں سر کٹا کے مل حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے باوے وسے تیرا دمی باوے وسے تیرا دمی عاشق نہیں مت ہار دے باوے وسے تیرا دمی عاشق نہیں مت ہار دے جورو جفا دی رنگ وچ جورو جفا دی رنگ وچ سارا بدن رنگا کے مل اوکھی ہے دید یار دی سجدے چوں سر کٹا کے مل ای میری واج عشق ہے ای میں ہوں دن امتحان ای میری واج عشق ہے ای میں ہوں دن امتحان سوچ سمجھ کے رکھ قدم سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تی رسمان آنکھیاں سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تی رسمان آنکھیاں نقش دیدار یار دا دل دے اٹھے جما کے مل اوکھی ہے دید یار دی سجدے چوں سر کٹا کے مل محترم بزرگوں عزیز دوستو آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ختم ہو گئی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر شیر خدا علی مرتضی کا نور نظر سارے صحابہ کرام کی محبت کا پیکر کل عالم کی مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی رات کے وعدے کے مطابق میں کچھ مضمون عرض کروں گا اس میں خیر اور برکت جب ہوگی جب آپ لوگ دل سے اللہ اللہ کریں گے یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں یہ ووٹوں کا جلسہ نہیں یہ نوٹوں کا جلسہ نہیں
یہ تو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کا جلسہ ہے، استغفار کرنے کا جلسہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کی بھیک مانگنے کا جلسہ ہے۔ یہ کسی پارٹی کی تائید و تردید کا جلسہ نہیں۔ ہم تو ایک ہی پارٹی کے ساری عمر سے غلام ہیں اور اسی پہ موت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرتے وقت اللہ کی توحید، نبی کی محبت، صحابہ کرام کی عظمت، اہل بیت کا احترام نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ لیکن ہم اس کی کسی کو اجازت نہیں دیتے، ایک چیز کا نام لے کر 6 نقصان کرے۔ ابھی ہمارے ساتھی آپ سے نعرہ لگوا رہے تھے، لیکن آپ کی آواز نہیں نکلتی، تم ہزاروں دیگ حلیم کی کھا گئے ہو، آواز کیسے نکلے؟ تم نے ساری رات قرآن کب پڑھا، عبادت کب کی، تہجد کس نے پڑھی، درود شریف کی کثرت کس نے کی؟ کوئی کوٹ رہا تھا، کوئی بنا رہا تھا، کوئی ناچ رہا تھا، کوئی کھا رہا تھا۔ پتہ نہیں کون سی کتاب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بھیجا کہ 3 دن کی بھوک کے بعد، شہادت کے بعد مجھے صرف کھچڑا حلوہ حلیم چاہیے۔ ساری کراچی اسی چکر میں رہتی ہے، اور اتنا ادب سے نام لیں گے، عورت اور مرد اتنا حلق میں سے ہے نکالیں گے حلیم۔ www.shahideislam.com وہ پیار تو ہمیں ہے اہل بیت سے۔ مالک کائنات کی قسم، فجر کی نماز کا اس وقت تک ہم سلام نہیں پھیرتے، مکمل نہیں بنتی جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے۔ ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، فجر کی نماز مکمل نہیں، مغرب کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، وتر کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں۔ کوئی نماز بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہمارے نزدیک جب تک اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ تم نے صرف ان لوگوں کو دیکھا جو سال میں 10 دن آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آؤ قاری حنیف کو مبارکباد دو، میرے بزرگوں کو مبارکباد دو، جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، حتیٰ کہ جنازے کی نماز کیوں نہ ہو، کوئی نماز بھی ہو، جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مرتبے والا، اتنا مقدروں والا جوان ہے، اتنا خوشبخت جوان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے یہاں پیدا ہوئے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دروازے پہ آ کر آواز دی، لختے جگر میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے رونے کیسی آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی، بعد میں تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا لختے جگر آج کیا بات تھی، چادر پہلے کیوں مانگی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی، ابا حالت اتنی غیر ہو گئی، سارا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں۔
جنابی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی، دھڑام سے گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر کے نیت باندھتی ہے، پھر گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر نیت باندھتی ہے۔ سرکار مدینہ سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لخت جگر کیا بات ہے؟ عرض کیا میرے ابا آج تیری لخت جگر کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا بیٹی آج دل برداشتہ ہو گئی۔ فرمایا لخت جگر مسلح تو اٹھا۔ اپنا مسلح جو اٹھایا، نیچے جو نظر ماری ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی۔ ابا نے فرما دیا بیٹا بیٹی جتنا چاہو اٹھا لو، جتنا چاہو لے لو، گٹھڑی باندھ لو، گھر بار بھر لو، الماریاں بھر لو، بکسے بھر لو، جتنا دل کرے سونا اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن ذرہ ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ علماء کرام نے لکھا اتنی بات سن کر لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے ٹکڑے پر تھوک دیا، مسلح بچھا لیا، فرمائش کرنے لگی میرے ابا میں قیامت کے دن سے حساب و کتاب سے اتنی گھبراتی ہوں، مجھے فاقہ پسند ہے، مجھے سونا نہیں چاہیے۔ آج ماننے والوں کا حال دیکھو، ہم لوگ کتنے مارے مارے پھرتے ہیں، صبح سے شام اور شام سے صبح، اسی چکر میں ہو جاتی ہے میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے روٹی کا وعدہ فرما رکھا ہے، اب ہر آدمی اللہ میاں سے کوٹھی مانگتا ہے۔ اللہ میاں کا سب سے وعدہ کوٹھی کا نہیں ہے۔ امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان تمام کے تمام اب اسی چکر میں ہے، کوٹھی ہونی چاہیے، ایک ہو جائے تو 2 ہونی چاہیے، 2 ہوں تو 3 ہونی چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکوا کر کے بھی لے گئے، ریشن بھی لے گئے، اور وہاں جا کر بڑی عجیب بات فرمائی، عرض کیا میرے آقا آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کہتا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے میری جان تیری ہے، میرا مال تیرا ہے۔ کون آج یہ کہے؟ اللہ پاک مدینہ منورہ کی سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ دوپہر کا وقت ہے، چھت نہیں ہے مسجد کی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہاں دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ فاروق اعظم تشریف لائے، انہوں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم ہے آج ابو بکر کو 2 دن کی بھوک نے بے تاب کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آج تیرے بھائی فاروق کا بھی یہ حال ہے، 3 دن کے فاقے نے گھر میں نہ بیٹھنے دیا، میں بھی مسجد میں آ گیا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان دونوں حضرات سے وجہ پوچھی، انہوں نے بتا دی، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ تینوں حضرات اکٹھے ہو کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ گئے، انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب سامنے لایا گیا آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھ کر فرمایا 5 دن کا فاقہ تو میرا ہے، میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے، پہلے اس کو دیا۔ اتنی عزیز لخت جگر، اتنی پیاری نور نظر،
اور اس کا اپنا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بڑا. علامہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, پلس رات لگی ہوگی, نیچے جہنم ہوگا, 500 برس کی چڑھائی ہوگی, 500 برس کی برابری ہوگی, 500 برس کی اترائی ہوگی, 1500 سال کا سفر ہے, تلوار سے تیز ہے, بال سے باریک ہے, نیچے جہنم ہے, گزریں گے سب, رسول گزریں گے, انبیاء گزریں گے, پیغمبر گزریں گے, صحابہ کرام گزریں گے, اولیاء گزر رہے ہوں گے, قطب ابدال گزریں گے, غوث گزریں گے, تمام لوگ گزرتے رہیں گے. جب آئے گی باری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی, ایک فرشتہ اعلان کرے گا, یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. او آدم صفی اللہ, اے نوح نجی اللہ, اے ابراہیم خلیل اللہ, اے موسیٰ کلیم اللہ, اے عیسیٰ روح اللہ, او صحابہ کرام کی جماعت, اولیاء کرام کی جماعت, اور کتب و ابدالوں کی جماعت, تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو, اس لیے کہ فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے. نگاہوں کو نیچا کر لیں. جس خاتون کا پلسرات پہ اتنا بڑا اکرام ہے, احترام ہے, جہاں کسی کا لحاظ نہیں ہے, اس کی اولاد کتنی خوش نصیب اور کتنی اعلیٰ درجے کے مقام کی مالک ہوگی. تین کام ایک وقت میں فرماتی تھی, جھولا بھی جھلاتی تھی, چکی بھی پیستی تھی, اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی. آج تم نے فاطمہ الزہرا کا لباس ان عورتوں کو نہیں بتایا, پیغمبر کی بچیوں سے روشناس نہیں کرایا. ہر گھر میں VCR چلا چلا کر بدماش بنا دیا تم نے اپنی معصوم بچیوں کو, ان کا دماغ خراب کر دیا. اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ, بے عزتے, تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا. بغیرتی کی زندگی رہ گئی. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا, شیر خدا لیے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا, فرمایا میری ایک آخری وصیت ہے, اور وہ یہ کہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے, جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی, میرا جی چاہتا ہے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے, میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. اور اس خاندان کے غلاموں کا یہ حال ہے, نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے. شادی ہو وہ فوٹو اخباروں میں, دلہے کا بھی دلہن کا بھی, اور کوئی معاملہ ہو فوٹو ہی فوٹو اخبار میں. یعنی جب تک تیری دھی کا 1 لاکھ آدمی دیدار نہ کر لے, باپ کی تسکین نہیں ہوتی. کیا عجیب قوم بن گئی. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, پیدا ہوئے. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے گھٹی پلائی, اپنے منہ مبارک کا لعاب دیا, نام بھی آپ نے رکھا. سارا دن گود میں کھلایا کرتے تھے. تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیلیں گے, دادی کی گود میں کھیلیں گے, نانی کی گود میں کھیلیں گے, خالہ کی گود میں کھیل لیں گے. حسین وہ جوان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا. پانی پلانا, کھانا کھلانا, کلمے سکھانا, قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے, تربیت کی ہے, تعلیم دی ہے, ہر قسم کی تعلیم دی. ایک دن پاؤں چلتے تھے, خاصے تھے,
مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. صحابہ صفا کی ایک جماعت تھی طالب علموں کی، جن کے لیے صدقے کی کھجوریں وہاں لوگ دیا کرتے تھے. اس زمانے میں گودام تھوڑی بنے ہوئے تھے یا بوریاں بھر کے تھوڑی، ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجوریں. نانا کی انگلی ہے، وہ انگلی دیکھ کس کی ہے؟ یہ وہ انگلی ہے، چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیجہ پھٹ گیا. یہ وہ انگلی ہے، یتیم کے سر پہ پھیر دی بادشاہ بنا دیا. یہ وہ انگلی ہے، ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی، اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا، کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں انگلی پکڑ رکھی اور نانا کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. چلتے چلتے بچہ ہے نا، ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی. اتنا فرما دیتے تھے تو کوئی بڑی بات تھی کہ بھئی بچے آئندہ نہ اٹھانا، یہ کھجوریں ہمارے کھانے کی نہیں. بلکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کے حلق میں انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکال لی، نہیں اندر جانے دی. فرمایا بیٹا، سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، تم میری آل ہو، صدقہ تو اور لوگوں کے لیے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب نانا بھی موجود تھا، نواسا بھی موجود تھا، کہ صدقے کا مال، مسئلہ تو آج بھی ہے کہ سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، پر آج کل کا سید تو جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتا. صدقے کا تو الگ راہ ملنا چاہیے. جتنے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے افسر سید ہیں، ان سب نے تھوک رکھا رشوت پہ. ہاشمی خاندان کا جوان، سید خاندان کا جوان کبھی صدقہ نہیں کھاتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ذرا شکلیں تو دیکھو، اگر کوئی یوں آواز لگائے نا، شاہ صاحب شاہ صاحب، یوں پیٹ پھیر کے مڑ کے دیکھو نا، توے کا پٹھا پاسا کون عابد. میرا دل نہیں مانتا جس کی رگوں میں خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیرت والا خون ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادری والا خون ہو، فاطمۃ الزہرا کی آل اولاد میں سے ہو، وہ آدمی بدصورت نہیں ہو سکتا. سید بڑا سخی ہوتا ہے، وہ تو کھلا کے راضی، پلا کے راضی، وہ مخلوق کی خدمت کر کے راضی، وہ خود کچھ نہیں مانگتا. www.shahideislam.com یہ ہمارے جو ہندوستانی لوگ ہیں، یہ بیچارے پڑھے لکھے اتنے نہیں ہوتے، ان کو بڑا سین ویسے ہی نہیں آتا. یہ پہلی آواز نکالتے ہیں، سیاہ صاحب، سیاہ جی. جناب حسین رضی اللہ تعالی بہت بڑا اپنے نانا کے دین کا علم بردار ہے، صحابہ کرام کی نظروں میں بڑا پیارا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، بحرین سے جوڑے آئے، کپڑے آئے، صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیے، سارے جوڑے ختم ہو گئے. حسنین کریمین دیکھ رہے ہیں، یوں سوچنے لگے ہمیں نہیں ملے. فاروق اعظم فرماتے میرے بھتیجوں برا نہ ماننا، ان جوڑوں میں سے میں نے تمہیں جان کے نہیں دیے، ان جوڑوں میں تمہاری شکلوں کے شایا نشان جوڑے کوئی نہیں. میں نے بحرین کے گورنر کو لکھ دیا ہے، اعلیٰ درجے کے جوڑے منگوا کر پہناؤں گا. مال غنیمت آیا، تمام صحابہ کرام کو تقسیم فرمایا، سب کو 500 دیے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب جوانوں کی باری آئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک دونوں کو 1000 دیے.
کر دیا کہ ہم بدر میں بھی لڑے، احد میں بھی لڑے، ہم مجاہد بھی ہیں، کام کرتے ہیں۔ یہ بچے تھے، اب سیانے ہوئے ہیں، ان کو ہزار ہزار، ہمیں 500 فاروق اعظم نے ڈانٹ پلائی، فرمایا خبردار ان کی برابری کا خیال نہ کرنا۔ تجھے کیا معلوم ہے، ان کے نانا کو بھی دیکھ، اپنے نانا کو بھی دیکھ۔ تجھے کیا معلوم ہے تیری اماں کون ہے؟ ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ کتنا پیار، کتنی عقیدت، کتنی محبت ہے صحابہ کرام میں، اہل بیت میں۔ ایک وقت آیا یہودیوں نے سازش کی، نفاق ڈالا، مدینے پاک میں آلودگی پھیلائی، صحابہ کرام میں جنگ و جدال کرایا۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں کوفے سے بڑے بے انتہا خط آئے، آپ لوگ یہاں تشریف لے آئے۔ یہ حضرات دونوں مکے میں آئے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ علماء کرام بھی، امت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کا ذکر خیر نہیں کرتے۔ الحمدللہ اس فقیر نے عبداللہ بن زبیر کے نام پر مستقل کیسٹ دی ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے۔ سرکار کا نواسا، ابو بکر کا نواسا، دونوں مدینے سے اکٹھے آئے ہیں مکے تک۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں شہید کر دیے گئے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع کے لیے، معلومات پتہ کرنے کے لیے مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا۔ وہاں جا کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا ہوں، حالات کی تسلی کے لیے آیا ہوں، جو میرے ہاتھ پہ بیعت کر دیں گے وہ یوں سمجھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ دھڑا دھڑ اتنا لوگوں نے بیعت کیا، اتنا لوگوں نے لبیک کہا، اتنا لوگوں نے خوش آمدید کہا، 40,000 آدمی، مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں، بیعت کر چکا۔ مکہ کی گورنمنٹ کو جب پتا چلا کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، ابن زیاد کی حکومت نے دولت کا منہ کھول دیا۔ جب پیسہ آیا تو عقیدت گئی، نہ حسین یاد رہا، نہ ان کا قاصد مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو وعدہ کیا، عہد کیا، پیمان کیا، نہ وہ یاد رہا، اور کسی کو بھی نہیں یاد رہتا۔ یہ دولت ایسی چیز ہے، اس نے بلوں کے پیر اکھاڑ کے رکھ دیے۔ مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں مسلم ابن عقیل کے پیچھے ظہر کی نماز میں 40,000 آدمی تھا، عصر کی نماز میں 18,000 آدمی تھا، مغرب کی نماز کی جب نیت باندھی تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں۔ سارے دولت کے پیچھے چلے گئے۔ یہ نشہ ہی ایسا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے شہر میں اکیلے ہیں، یوں ہی گلی میں سے پھر کر تھک گئے ہیں، ایک دروازے کی ڈوری پہ بیٹھ گئے۔ اندر سے ایک عورت آتی ہے، محسوس کرتی ہے نبوت کی خوشبو کہاں سے آئی، دروازہ کھول کے دیکھتی ہے، بڑا خوبصورت جوان بیٹھا ہے۔ پوچھا آپ کون ہے؟ فرمایا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ عورت کہنے لگی آپ اندر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا تمہارا بھی حال خطرناک بن جائے گا، مجھے اندر نہ لے جاؤ۔ عورت کہتی ہے میں ایمان والی ہوں، سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا پھر آپ کے قریب کوئی آئے گا۔ ادھر اعلان کر دیا گیا
جو پکڑوائے گا اس کو اتنے روپے ملیں گے، جو پکڑ کے لا کے دے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ اس انعام نے تو سارا بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ سلسلہ اس دن سے اسی دن ختم نہیں ہو گیا تھا۔ تمہاری نظروں میں ختم ہو گیا ہوگا، ہماری نظروں میں ختم نہیں ہوا۔ ظلم و زیادتی ہمیشہ چل رہی اور چلے گی، اور حسینیت اور استقلال اور استبداد اور ظلم و ستم کے خلاف آواز لگانا، کھڑے ہو کر سب کچھ قربان کر دینا، یہ بھی قیامت تک چلے گا۔ جناب مسلم بن عقیل کو عورت نے اندر بٹھا لیا، مہمانداری کی، کھانا پینا کیا، پتہ چل گیا، پکڑنے والے آ گئے۔ واقعی عورت نے پہلے اپنا سر قلم کرایا۔ وفادار لوگ بھی اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، پر غداروں کی کوئی کمی نہ اس وقت تھی نہ اب ہے۔ اس طریقے سے پیسوں کا راستہ ڈھونڈ لیں گے جیسے سانپ نہیں اپنی سوراخ کو تلاش کر لیتا، چلتے چلتے لوگ پیسے بنا لیتے ہیں، ایمان کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے خداوند عالم نے اعلان کر دیا، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ عداوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پر خون ریزی نہ کرو، میری زمین پہ زنا کر کے نہ چلو، میری زمین پہ بدماشی کر کے نہ چلو۔ میں وہ بے نیاز ہوں، اگر بیڑا غرق کرنے پہ آؤں پھر افراد کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقیل پہلے خط لکھ چکے کہ آ جاؤ، معاملہ بالکل تیار ہے، سارا ملک آپ کے لیے استقبال کے لیے تیار ہے، عقیدت مند ہے سارا۔ اور بعد میں یہ حال بنا، مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے لگے۔ نبوت کے خاندان کا کوئی فرزند کبھی ہتھیار نہیں ڈالا کرتا۔ کوفہ شہر غیروں کا ہے، مسلم بن عقیل اکیلا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے۔ ایک ظالم نے تلوار ماری، دونوں لب کٹ گئے۔ جھوٹ بول کر اوپر بلا لیا، گرفتار کرتے ہیں، لیکن سر قلم کر کے بازار میں پھینک دیا۔ جھوٹ بولنا حسینیت کا مزاج نہیں، نبوت کا مزاج نہیں، اہل بیت کا مزاج نہیں۔ جھوٹ بولنا ظلم و زیادتی والوں کا کام ہے، باطل طاقتوں کا کام ہے، کفر کا کام ہے۔ نبی کے خاندان اور نبی کے غلاموں کا جھوٹ بولنا کوئی طریقہ نہیں۔ آج آپ اتنے حاجی نمازی آئے بیٹھے ہو، اللہ سب کو اپنی مہربانی سے نوازے، آمین کہو۔ اگر میں یوں پوچھ لوں کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر قسم کھا کر یہ اعلان کرے کہ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میرے خیال میں تو ایک بھی کھڑا نہیں ہو سکتا میرے سمیت۔ ساری عمر کی گواہی کون قسم دے میں نے جھوٹ نہیں بولا؟ البتہ یہ قسم تو آپ میں سے ہر شخص دے سکتا ہے کہ میں نے ساری زندگی میں سچ کبھی نہیں بولا، ساری عمر میں سچ کبھی بولنا ہی نہیں، مرتے وقت بھی جھوٹ منہ سے نکل رہا ہے، کفریہ کلمات منہ سے نکل رہے ہیں۔
اور یہ تو ہمارے تیرے لیے ایک انوکھا مزاج ہے کہ یار شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، اچھا شہید ہو گئے. یہ تو سارے صحابہ کرام اور اہل بیت متمنی تھے، آرزویں تھی سب کی کہ شہادت کی موت عطا فرما. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے، خود دعا مانگتے الہی مجھے طاقت دے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، مجھے میں تیرے نام پہ 100 مرتبہ قتل کر دیا جاؤں، 100 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، میں تیرے نام پہ مڑ مڑ کے سر کٹاتا رہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. آخری وقت ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، بیمار ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خود بھی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، چاروں طرف بیٹھنے والے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. اچانک حضرت معاذ رونے لگے. وہ کسی صحابی نے کہہ دیا کہ کیا بات ہے، موت سے ڈر کے رونے لگ گئے ہو؟ فرمایا نہیں، موت سے کیا ڈرنا. کہ پھر کیا ہوا؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہوئی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا ذوق پورا نہ ہوا. میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ ہوتا، کفر سے مقابلہ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتے، پھر وہ میری ٹکڑا ٹکڑا اڑا دیتے، میری بوٹی بوٹی بنا دیتے. میں اپنے رب کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لائے؟ میں عرض کرتا الہی میں تو روزہ رکھ کر آیا ہوں، اور نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا. نہ تیرا میرا حوض کوثر پہ یقین ہے، اور نہ مرتے وقت کوئی دعا مانگتا ہے. قسم کھا کر بتاؤ مرنے والے کو تم نے کسی کو دعا کرتے دیکھا ہو یا اللہ کوثر کا پانی عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما؟ فرصتی نہیں ہونے دیتے. یہ گولی وہ گولی، یہ ٹکا وہ ڈاکٹر اچھا ہے، وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ بڑا سرجن ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے فلان، یوں کرتے کرتے موت آ جاتی ہے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عجیب صحابی مدینے میں میزبان بننے والا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے. لشکر گزرنے لگا، کہنے لگا لوگوں مجھے بھی ساتھ لے کے چلو، میرا راستے میں اگر انتقال ہو جائے مجھے دفن کر کے نہ جانا، اپنی ساتھ لے جانا، لڑائی والے میدان میں مجھے ڈال دینا جہاں کفر و اسلام کا مقابلہ ہو. ایسا نہ ایسا ہو جائے، میرے دل کی تمنا ہے کسی سواری کا پیر مجھ پہ آ جائے، قیامت میں بھی عرض کروں گا مولا میں بھی میدان جہاد سے اٹھ کر آیا ہوں. نعرہ تکبیر، شہدائے اسلام. یہ ان کی اپنی پسند ہے، سارے صحابہ کرام کی، سارے اہل بیت کی. اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حسین اللہ سے مانگے اور خدا نہ دے. مانگنے والا نبی کا نواسا ہو اور دینے والا خدا ہو، کیا کمی؟ www.shahideislam.com چلے ایک مقام پہ آئے، نماز کا وقت آیا. آپ نے ان سے کہا ان سے پوچھ لو ہمارے مخالفین سے یہ نماز ہماری ساتھ پڑھیں گے یا الگ پڑھیں گے؟ انہوں نے وضو کر لیا یا بھی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں. حسین نے سارے برتن پانی کے حوالے کر دیے. پیاسا چلا جانا منظور ہے، پیاسا مرنا منظور ہے، پر حسین یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی نماز قضا ہو جائے. یہ تو اتنے بڑے سخی ہیں.
جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچ گئے، معاملات گزرتے رہے، آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ میرا ایمان ہے اگر وہ خطبہ زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، آسمان کو دیا جاتا آسمان پھٹ جاتا، پہاڑوں کو دیا جاتا پہاڑ